نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ فائدہ: متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور، ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا، اور قربانی کرنے کا، اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہیں، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے، اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر 9 اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے۔
لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ تعالی جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بداعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ اوپر پروگرام چل رہا ہے تو اس وجہ سے وہ مائک جو ہے ہٹا لیا گیا ہے۔ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کل بھی پیش کی تھی۔ قربانی کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ اسی طرح شعراء نے بھی قرآن و حدیث میں قربانی کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی اپنے طور پر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے آ جاتی بات سمجھ بخوبی ہے۔ یعنی بھائی کہ اس سے آ جاتی بات سمجھ بخوبی ہے۔ ہاں واقعتاً اگر شاعر نے اچھے پیرائے میں شعر کہے ہو اور لڑی میں پروئے ہو تو اشعار میں بھی بات کو یعنی منظوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کے تعلق سے بھی یہی کام انجام دیا ہے۔ سن عیسوی 1900 میں پیدا ہوئے تھے جالندھر میں ایک صاحب ابو الاثر عبد الحفیظ جالندھری، جن کا انتقال 1982 میں پاکستان میں ہوا ہے۔ 1952 میں پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک قومی ترانہ ہونا چاہیے۔ ہر ملک کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی آپ لکھے، ترانے لکھے، اور جتنے بھی ترانے آئیں گے لکھے ہوئے تو اس کے بعد سب کو پڑھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کا قومی ترانہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو دو روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ 120 ترانے آئے لکھے ہوئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 723 آئے۔ اب اس میں سے سب کو دیکھا گیا، چھانٹا گیا، اور اخیر میں جس ترانے پر جا کر نظر رک گئی اور فیصلہ کیا گیا وہ ترانہ کس کا تھا؟ مرحوم عبد الحفیظ جالندھری کا۔ دیکھیے خوبی کی بات ہے کہ اتنے سارے ترانے، اس میں سے ایک ترانے کا انتخاب ہوا۔ یہ علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد کا نام شمس الدین لکھا ہے جو حافظ قرآن تھے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچہ اسی کے مطابق پلتا بڑھتا ہے، تو گھر میں علمی ماحول تھا، دینی ماحول تھا۔ تو وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں 4تھی جماعت میں تھا تو اسی وقت سے مجھے شعر کہنے کا شوق پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے قلم سے سب سے پہلا جو شعر لکھوایا وہ یہ تھا۔
محمد کی کشتی میں جو ہوں گا سوار ہے، کیا لکھا انہوں نے؟ چوتھی جماعت میں تھے اور پہلا شعر ہے کہ محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی کشتی میں جو ہوں گا سوار تو لگ جائے گا میرا بھی بیڑا پار۔ چودھری صاحب کتنی اچھی بات کہی ہے۔ چوتھی جماعت میں ہے لڑکا، اور شعر آپ دیکھیے کہ آخرت کی فکر ہے کہ میری بھی آخرت بن جائے، تو یہ لکھا کہ محمد کی کشتی میں جو ہوں گا سوار تو ہو جائے گا میرا بھی بیڑا پار۔ یقیناً اللہ نے ان کا بیڑا پار کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بڑی خدمت کی، 4 جلدوں میں ان کی ایک کتاب ہے جو پڑھنے لائق ہے اگر آپ کو مل جائے۔ اس کا نام ہے کتاب کا شاہ نامہ اسلام۔ کیا نام ہے؟ شاہ نامہ اسلام۔ اس میں انہوں نے اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ اور حضور کی سیرت نیز دوسرے بعض انبیاء کی سیرت کو بھی منظوم بیان کیا ہے، اشعار کے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، 4 جلدوں میں ہے شاہ نامہ اسلام۔ الحمدللہ میرے پاس بھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے قربانی کا واقعہ بڑے اچھے انداز میں منظوم بیان کیا ہے۔ ایک صاحب نے ان کی جو یہ خدمات رہی اس کے تعلق سے ایک شعر لکھا کہ شعر و ادب کی خدمت میں، شعر و ادب کی خدمت میں حفیظ کا جو حصہ ہے، یعنی عبدالحفیظ جالندھری کا، کہ شعر و ادب کی خدمت میں حفیظ کا جو حصہ ہے 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے۔ عارف بھائی 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے، یعنی 50 برس سے زائد انہوں نے خدمت کی ہے شعر و ادب کی، کیونکہ بڑی عمر پائی، 82 ایئرز کی انہوں نے عمر پائی۔ اب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو سر کے بال کیا ہو جاتے ہیں نورانی بھائی؟ صفن صفا، وہ جو ہیں بالکل، ہمارے ایک صاحب کہتے تھے کہ آدمی بڑی عمر میں جا کے اجڑا چمن بن جاتا ہے۔ سر کا حصہ کیا ہو جاتا ہے چودھری صاحب؟ اجڑے چمن ہو جاتا ہے، یعنی چمن باغ وہ سب اجڑ جاتا ہے، چونکہ کچھ ہے ہی نہیں اب، تو آدمی اجڑے چمن ہو جاتا ہے بوڑھا ہوتا ہے۔ تو عبدالحفیظ جالندھری مرحوم نے بھی بڑی عمر پائی تھی، سر کے بال چلے گئے تھے۔ کسی صاحب نے پوچھا ان سے جن کی بے تکلفی تھی کہ عبدالحفیظ سر پہ کوئی بال نہیں رہے، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ گنجا ہو گیا ہے، سر پہ بال نہیں ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو عبدالحفیظ جالندھری مرحوم نے جواب میں فرمایا، پتہ ہی نہیں چلتا پیشانی ختم کہاں سے ہوئی اور سر شروع کہاں سے ہوا۔ کب پتہ نہیں چلتا؟ کہتے ہیں کہ جب میں وضو میں سر کا مسح کرتا ہوں، وضو میں سر کا مسح کرتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیشانی ختم کہاں ہوئی اور سر کہاں سے شروع ہوا، چونکہ ادھر بھی جو ہے وہ بال نہیں، تو وہ پورا ایسا ہی لگتا ہے کہ گراؤنڈ کیا ہے، تو صاف ہے پورا کا پورا گراؤنڈ۔ تو کہنے لگے کہ بس اتنا ہو گیا کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، تو انہوں نے قربانی کا قصہ منظوم بیان کیا ہے، اس میں سے کچھ اشعار، پورے نہیں، کچھ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آج شروع کے 5 اشعار جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں سے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ اگر اس کو سمجھیں گے تو آپ کو وہ قصہ ذہن میں آ جائے گا جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ شاعر نے واقعی کمال کیا ہے۔ انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے لکھنا، فارسی کے لفظ بھی استعمال کیے۔ دیکھیے شاعری میں ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں بھی شاعری ہے تو تمام لفظ اردو کے نہیں ہوتے، کوئی فارسی کا بھی آ جاتا ہے، کوئی اور زبان کا بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، گجراتی میں شاعری ہے اس میں بھی یہی حال ہے۔ تو انہوں نے پہلا ہی جو لفظ لکھا وہ اردو کا نہیں ہے، اور پاکستان کا جو قومی ترانہ انہوں نے لکھا ہے
وہ بھی پورا کا پورا اردو میں نہیں ہے، اور پاکستان کی قومی زبان کون سی کہی جاتی ہے؟ اردو کہی جاتی ہے نا، پاکستان کی قومی زبان اردو کہی جاتی ہے، لیکن سارے الفاظ ان کے قومی ترانے میں اردو کے نہیں ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے پہلا لفظ فارسی کا لکھا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پدر یعنی فادر، والد، باپ، باجی، ابا، جو بھی آپ بولے۔ پدر بولا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ وہ آگے ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو ہاتھ میں بھرتا ہوں۔ آدمی ذبح کرتا ہے جانور کو بھی یا کسی کو تو لہو نکلتا ہے نا، تو ہاتھ پہ بھی جو ہے وہ چھینٹے لگتے ہیں، ہاتھ میں بھی خون آتا ہے، تو کہا کہ خدا کے حکم سے تیرے ہاتھ لہو میں بھرتا ہوں۔ بیٹے نے جب یہ بات سنی والد کی، تو ابھی اسی کا ترجمہ ہے جو سورہ صافات 23ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یہ باپ کی بات ہے، اب بیٹا کہہ رہا ہے قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ تو اسی کا ترجمہ کیا ہے شاعر نے کہ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، کہ بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا دیکھیے کتنا سعادت مند کہ جھک گیا۔ اور آج میری اور آپ کی اولاد سٹنگ روم میں بیٹھے، اس کو کہو کہ ایک گلاس پانی لے کے آ، کم وقت وہ بھی لے کے نہیں آتی ہے، کم وقت جو ہیں وہ بھی نہیں لے کے آتی۔ ہمارے ایک بزرگ ہے پاکستان میں، حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ملفوظ ہے کہ آج کی بعض اولاد باپ کو پاپ سے کم نہیں سمجھتی۔ سمجھ آیا چودھری صاحب؟ آپ کی تسبیح گر گئی ہے؟ سمجھ آیا؟ ایک ہی وزن ہے باپ اور پاپ۔ پاپ یعنی گناہ۔ تو فرمایا کہ آج کی بعض اولاد باپ کو پاپ سے کم نہیں سمجھتی، لیکن ایک یہ بھی بیٹا ہے کہ جس نے کہا کہ والد گرامی، والد مکرم، جو حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ کر گزریے۔ اسی لیے ایک بات پتے کی یاد رکھو، ہاں، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آج کی جو ہماری اولاد ہے، حضرت تو آج سے کچھ سال پہلے لکھ کے گئے، اب آج تو زمانہ اور بھی گراوٹ کا شکار ہے۔ فرمایا ہماری جو آج کی اولاد ہے اس کو کسی چیز کرنے کو یا منع کرنے کو، لانے کو کہو تو حکمن نہ کہو، درخواست کے لہجے میں کہو۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، آپ کو سمجھنے کا ہے، مجھ کو بھی سمجھنے کا ہے، بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ فرمایا کہ ہماری آج کی جو نسل ہے، ہماری اپنی اولاد، اپنا خون ہے،
اسے بھی ماں باپ کوئی کام کرنے کو نہ کرنے کو، کوئی چیز لانے کو کہے تو حکم کا انداز نہ ہو، درخواست کا انداز ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ حکمن ماں باپ نے کوئی بات اولاد کو کہی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اس نے لبیک نہیں کہا ماں باپ کی ندا پر، آواز پر، حکم پر، تو یہ اولاد گنہگار ہوگی، فوراً گنہگار ہو جائے گی، وہ گنہگار ہے۔ اور اگر ماں باپ نے حکم نہیں کیا ہے بلکہ درخواست پیش کی ہے، درخواست کے لہجے میں بات کہی ہے، تو اگر کرے گا تو ثواب تو دونوں صورتوں میں، حکم کیا اور بجا لایا تب بھی ثواب ہے، درخواست کے انداز میں بات رکھی بجا لایا تب بھی ثواب ہے، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کون سی صورت میں؟ کہ ماں باپ نے حکم کے انداز میں بات نہیں کہی، درخواست کے انداز میں بات رکھی ہے، اب اولاد اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، اس کو بجا نہیں لاتی، اس کے مطابق نہیں کرتی، تو وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ سمجھ آیا؟ دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ ہاں، تو وہ جو ہیں گنہگار نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ایک بزرگ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنا جتنی بھی زندگی دی ہے، لیکن اگر میری قسمت میں بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، اور میں اولاد کا دستے نگر ہو جاؤں، اگر اولاد میری فرما بردار ہو تبھی مجھے بڑی عمر دینا، ورنہ تو اپنے پاس بلا لینا۔ کیوں؟ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، اب بھی اولاد کی فکر ہے کہ وہ نافرمان ہے، تب بھی وہ ایک بچپن میں ایک قصہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، میں نے بھی، پتہ نہیں حقیقت ہے یا بات سمجھانے کے لیے بطور مثال ہے، کہ ایک لڑکے کی لڑکی کے ساتھ آنکھ لگ گئی، عاشق ہو گیا، اور عاشق بھی سڑک چھاپ تھا، ہے بھائی عرش؟ ہاں، تو ہی نوجوان بیٹھا ہے خالی یہاں، تو جو ہے وہ تھا، تو لڑکی نے اور محبوبہ نے یہ شرط رکھی محبوب سے کہ گھر جا اور تیری ماں کا کلیجہ نکال کر لا، تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لائے گا اور رکھے گا میرے سامنے تو میں تجھ سے شادی کروں گا، تب میں مانوں گا کہ تو جو روح کا غلام ہے، یہ میرے الفاظ ہیں کہ ہاں کہ تو جو روح کا غلام ہے، اور واقعتاً ورنہ عشق میں یہی ہوتا ہے نا کہ آسمان سے کیا توڑ کے لاؤں گا، چاند تارے، درخت سے پھل نہیں ٹوٹتے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ تو اگر اس میں سچا ہے تو کیا کر، اپنی والدہ کا کلیجہ نکال کر لا۔ یہ کہانی ہمیں والد مرحوم نے کئی مرتبہ سنائی، میرے والد نے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو کم بخت گیا اور جانے کے بعد ماں کو مارا، اور مارنے کے بعد کلیجہ نکالا، کلیجہ کسی چیز میں تھیلے وغیرہ میں ڈال کر جا رہا تھا محبوبہ کے پاس، لے جا کر راستے میں ٹھوکر لگتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، کلیجہ بھی ماں کا جو ہے وہ گرتا ہے زمین پر، تو آواز آتی ہے اس میں سے کہ بیٹا کہیں تجھے چوٹ تو نہ آئی، ہاں کہ بیٹا کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آئی۔ تو یہ ہے ماں باپ، چاہے قصہ صحیح نہ ہو لیکن عبرت کی بات کہی ہے، صحیح بات کہی ہے، ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑکی اولاد چاہے جیسی بھی ہو لیکن وہ تو ماں کا کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوبصورت اولاد ہو تو وہ تو ماں کا لال ہوتا ہی ہے کہ خوبصورت ہے، لیکن اگر کسی ماں کی اولاد کالی کلوٹی ہے تو بھی وہ ماں کا لال نہیں بلکہ ماں کی نگاہ میں وہ لال ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک ہے لال، لام الف لال،
خوبصورت ہوتا ہے تو چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે હાફિઝ સાહેબ કે લાલ લાલ ટમાટો જેવો ہے، لال لال ٹومیٹو کے جیسا جو ہے علی بھائی وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کالا کلوٹا ہے اولاد لڑکا ہے یا لڑکی تو وہ تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو فرمایا وہ لال نہیں، وہ اپنی ماں کے لیے لال ہے. لام عین لام، وہاں لام الف لام اور یہاں لام عین لال کہ ہیرا ہے. ہاں ہیرا، ہیرا ڈائمنڈ واقعتاً ہے. ہر ماں کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اولاد کیسی بھی ہو، کتنی گندی ہو، گندے کپڑے ہو گئے، گندا چہرہ ہو گیا، ناک سے ایک مادہ جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، لیکن ماں جب بیٹا آتا ہے یا بیٹی تو اسے بھی کیا کر لیتی؟ کلیجے سے لگا لیتی، اسے چوم لیتی. اسی حالت میں وہ نفرت نہیں کرتی، وہ اس کا ایک اپنا ابھن انگ ہے، وہ اس کا اپنا ایک ابھن انگ ہے. تو ماں باپ ہوتے ہیں. اولاد جو ہے وہ کیسی بھی ہو تو ماں باپ تو نہیں بھولتے. ماں باپ تو مرتے مرتے بھی ان کی زبان پر یہی دعا ہوتی ہے، اگر وہ بول سکتے ہیں تو سن لینا، اور اگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تب بھی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اے اللہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اولاد کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، اسے کوئی دکھ تکلیف مصیبت یہ نہ پہنچے، اسے خوش و خرم رکھنا. تو بہرحال سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک. یہ جرأت پیشتر، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک. کیا کہا شاعر نے کہ ایسی صورت تو جب سے اللہ نے اس دھرتی کو پیدا کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. ایسی چیز، ایسا قصہ پیش آیا ہی نہیں تھا. یہ پہلا قصہ ہے کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے بسم اللہ کیجئے. تو زمین و آسمان اس پہ حیران تھے کہ اس سے پہلے یہ منظر نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے دیکھا تھا. آخری شعر آج کی مجلس کا. عجب حساس تھے دونوں رضائے رب عزت پر. عجب حساس تھے. حساس یعنی بولتے ہیں نا ایک لفظ ملتا جلتا، جیسے ہم بولتے ہیں کہ یار کہیں چائے بھائی بناؤ نہیں، اور کوئی ادھر ادھر دے بولے واحد تباہی بکا کر. تو ایک لفظ زائد بھی بولتے ہیں نا. ہاں تو حساس بشاس، جزاک اللہ چودھری صاحب. تو یہی یعنی دونوں خوش تھے. ایک ہے حکم کو ماننا ناراض ہو کر، ایک حکم کو اس طرح بھی ماننا ہوتا ہے نا کہ آدمی خوش نہیں ہے بس مان رہا ہے کیا کرے، لیکن ایک ہے کہ خوشی خوشی جو ہے وہ مان لینا. ہاں میں اور آپ تو جانور کو قربان کریں گے تو وہ بھاگے گا، اور بچپن میں تو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جانور کو کرتے تھے تو بعض تو لات مارتے تھے، ہے نا. ہم جب اس کو قربان کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، اس کے ہاتھ پیر بھی باندھ دیتے تھے. پہلے سے پتا چل جاتا تھا کہ آج سالو طوفانی جانور سے نہ اپنا گھر میں آج بچہ طوفانی جانور ہے. تو بہرحال وہ لات مارتا ہے. لیکن نبی کی سیرت پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں لکھی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے جانور ذبح کیے. اسی لیے میں رک گیا، مجھے پتا تھا کہ جواب آئے گا، اب پتہ نہیں صحیح آئے گا کہ. تو 100 تو تھے لیکن اپنے ہاتھ سے 100 نہیں کیے تھے، اپنے ہاتھ سے 63 کیے تھے. کتنے کیے تھے؟ 63 جانور حضور نے اپنے ہاتھ سے. باقی کس کو دے دیے تھے؟ اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ذبح کیجیے. 63 کیوں کیے؟ تو فرمایا کہ حضور کی ایک حکمت
عمر مبارک کتنی ہوئی ہے؟ 63. تو ہر سال کی طرف سے ایک جانور جو ہے وہ حضرت نے قربان کیا. تو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے جو جانور قربان کیا اور کرتے تھے، بلکہ کیا نہیں کرتے تھے، تو ہر جانور یہ چاہتا تھا کہ میرا نمبر پہلے آئے. ہر جانور یہ چاہتا تھا کہ میرا نمبر پہلے آئے اور پہلے حضور کے دستے مبارک میرے گلے پر جو ہے وہ پھرے، وہ چھری حضور کے دستے مبارک سے میرے حلقوم پر چلے، میرے گلے کے اوپر چلے. تو ہر ایک جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میرا نمبر جو ہے وہ جلدی لگے. پیش تھا. چودھری صاحب کہہ رہے پیش تھا. یہ بھی پیش تھا. تو بہرحال یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. تو یہ بہت سارے الفاظ فارسی کے ہیں. پیش یعنی آگے، پیش یعنی آگے ہر ایک آدمی. تو بہرحال عجب حساس تھے دونوں رضائے رب عزت پر. تأمل یا تذبذب کچھ بھی نہ تھا دونوں کی صورت پر. تأمل یا تذبذب یعنی سوچو فکر، غم، رنج، فرمایا کچھ نہیں تھے. دونوں ماں باپ کیا تھے؟ حساس بشاس تھے. اخیری بات کہہ کر چونکہ 25 سے اوپر ہو گئی، عارف بھائی نے کہا تھا 5 منٹ زیادہ، تو وہ بھی اب تو ہو گئے، اس لیے آج وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور وہ کہیں گے تو بھی ہم نہیں کہیں گے، ورنہ آپ دھیرے دھیرے مجھے پھر اسی معمول پہ لے جاؤ گے. تو بریک تو مجھے لگانی ہے اب. تو ایک بات کہہ کر بات ختم کروں. حضور نے جو جانور قربان کیے تو اپنی ساری امت کے لیے اس میں ثواب کی نیت کی ہے، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے، کہ اللہ اس کا ثواب میرے ہر امتی کو پہنچے. تو اب میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو پورا جانور کرے، چاہے چھوٹا جانور کرو چاہے بڑا جانور کرو. اور اگر یہ نہیں تو بڑے جانور میں ایک حصہ جو ہے وہ آدمی ڈال لے. اور دیکھیں ایک حصے میں کتنے پیسے جائیں گے؟ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ. یہ تو ویسے ہی گاڑی میں ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو ہو جاتے ہیں، اتنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کیا اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے؟ تو بھائی ہر آدمی جو ہے اپنی طرف سے یقیناً آپ کرتے ہی ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر نہیں کیا تو اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیا کرے، ایک جانور. اخیری بات، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حضور کو ثواب کی ضرورت ہے؟ یوں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حضور کو، یہ تو ثواب پہنچے گا نا، گوشت تو نہیں پہنچے گا، تو کہ کیا حضور کو ثواب کی ضرورت ہے؟ اب آج ہی مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، چونکہ 30 ہو گئے ہیں، تو کیا آج ہی بتانے کی ضرورت ہے؟ چلے یار زندہ آج پورا کر دے. کل کون دیکھا؟ ویسے میں کل دکھوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. میں جا رہا ہوں مانچسٹر کی طرف، بلیک برن بولٹن، لیکن میں تو آج ہی نکل جانے والا تھا ابھی فارغ ہو کے، لیکن کل نکاح پڑھانا ہے. تو میں نے فجر میں نے تو پلان بنا لیا تھا، فقیر بھائی مل گئے تو میں نے کہا کہ نکاح کافی، مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ تم کو نکاح پڑھا. میں نے کہا کوئی نکاح بکاح تو نہیں ملے. جمعرات تھی لینے سنڈے ہوتی، تو میں تو یہ نیت تھی پوچھوں کہ فقیر بھائی نہ کہتے کہ نہیں مول صاحب کالے زور پچیچ میں نے کہ تمہارے پڑھاوانا. تو اب تو میرا تو پلان بن گیا تھا. تو میں نے گھر والی کو جا کر کہا کہ اب پلان چوپٹ ہے کہ اب کچھ دیر ویزا اور جو ہے لمبانی پڑے گی یہاں پر. تو خیر بہرحال تو کل تو ویسے بھی آپ نے کہا نہیں دکھیں گے، تو میں تو نہیں دکھوں گا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو واپس جو ہے ملائے، تمام کی عمر میں برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے. چلے سن لے جلدی جلدی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی حضور کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پورا جواب نہیں دوں گا، ایک آدھا جواب دیتا ہوں، آدھا چھوڑ دوں گا، چونکہ پورا دینے میں پھر وقت لگے گا اور مجھے موریسن بھی جانا ہے، کچھ اپنے سن کے لیے لانا ہے. تو اذان کے بعد ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟
اچھا ایک بات اور مجھے بتائیے آپ، اذان کے بعد فوراً کیا پڑھنا ہے؟ جزاک اللہ، ہاں یہ پڑھنا ہے، پہلے درود شریف ہے۔ بعض لوگ فوراً دعا پڑھ دیتے، حدیث میں آیا ہے کہ پہلے درود پڑھو، آقا نے فرمایا پہلے مجھ پہ درود پڑھو۔ اب پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ اور قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی دیں گے اس کی مخلوق میں سے مقام محمود، ایک ہی آدمی حقدار ہوگا، اور فرمایا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک خاص تعداد شاہ کیا کہتے ہیں ان کو، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے لکھا ہے یہ کہ ایک خاص مقدار ہے، تو وہاں تک وہ پہنچے گا تو مقام محمود اس کو ملے گا کہ ہر نبی کو اس کی امت کیا کرے، پڑھتی رہے پڑھتی رہے پڑھتی رہے، وہ تعداد پوری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ حضور کے زمانے میں وہ تعداد پوری نہیں ہوئی، اس لیے حضور نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حضور کے لیے کیا طلب کرتے ہیں؟ مقام محمود طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں، یہ التجا ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہماری دعا اور التجا وہاں لکھی جا رہی ہے، اور وہ تعداد آگے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ حضور کے حق میں ہی پوری ہوگی اور حضور کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ تو کیا حضور کو ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ بظاہر بولیے آپ، پڑی کہ نہیں پڑی؟ نہیں ہوتی تو ہمیں یہ کہا نہیں جاتا، دعا میں یہ لفظ نہیں سکھایا جاتا وہ بس مقام محمودا الذی وعدتہ۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ہمیں سکھایا ہے، تو حضور کو بھی جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقام قرب، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم جو ہیں وہ مانگتے ہیں، اور بھی اس کی جو ہے وہ دلیل ہے حضرت علی کا عمل ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور پہنچانا چاہیے، اور دلیل میں ایک یہی بات کہ دعا آفٹر اذان والی جو ہے وہ رکھی کہ ہم حضور کے لیے مقام محمود جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ نہیں مانتے تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نہ مانے اس کی مرضی ہے، خاموخواہ کیوں الجھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، اس کو کہتے رہو کہ بھائی ٹھیک ہے وہ تو تیرا کام ہے، اس سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ملفوظ یاد رکھو، خامخواہ جو ہے ادھر ادھر کی مت کیا کرو۔ ایک بات بڑی پتے کی حضرت تھانوی نے کہی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت۔ اب آپ بھی مجھ سے نہ کہیے گا کہ مضمون آگے کا تو بھئی چھیڑو مت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ